الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم۔ گزشتہ ہفتے بعد چل رہی تھی واقعے کربلا کے متعلق، اور یہ بات پچھلے ہفتے آئی تھی کہ جو صحابہ کرام بدر میں شریک ہوئے تھے یا جو صحابہ کرام بدر میں شہید ہوئے تھے، تو جو شریک ہوئے انہی میں سے شہید ہوئے۔ تو کتنے لوگ شہید ہوئے تھے؟ 14 لوگ شہید ہوئے تھے۔ بدر میں 14 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، اور جن کے بارے میں یوں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ بدر کے شرکاء کی ہم نے مغفرت فرما دی، اب جو یہ چاہے وہ کریں، لیکن ان کی مغفرت کا فیصلہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کر دیا۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے ان کی زندگی کی گارنٹی لے لی کہ اب یہ کوئی شریعت کے خلاف، دین کے خلاف، اسلام کے خلاف کوئی کام کر ہی نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان کی مغفرت بالکل طے ہے۔ پھر اس کے بعد میں بیعت رضوان میں جو لوگ شریک ہوئے، جس میں 1400 صحابہ یا 1500 صحابہ شریک ہوئے تھے، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ان کی مغفرت فرما دی، اور ہم نے ان کا امتحان لیا، اور ان کے دل کے اندر جو تقوی تھا اس کو ہم نے جانچا اور پرکھا، تو اللہ نے ان کی مغفرت کا اعلان کر دیا۔ پھر اسی طریقے سے جو صحابہ فتح مکہ سے پہلے ایمان میں داخل ہوئے تھے، ان کی فضیلت کا بھی اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کیا، اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد میں جو فتح مکہ کے بعد ایمان میں داخل ہوئے صحابہ کرام، اور مجموعی طور پر تمام صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ تو گویا جتنے بھی صحابہ تھے، چاہے وہ 1.25 لاکھ رہے ہوں یا اس سے زیادہ ہوں یا اس سے کم ہوں، ان تمام صحابہ کے بارے میں اللہ رب العزت والجلال کا اعلان ہے کہ یہ تمام کے تمام جنتی ہیں اور جنت میں جائیں گے۔ تو گویا یہ بات یہاں پر بالکل کلیئر ہو گئی کہ صحابہ اکرام کے بارے میں اب کسی کو لب کشائی کی گنجائش نہیں ہے۔ جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الصحابۃ کلہم عدول، کہ ہمارے تمام صحابہ عدل والے ہیں، انصاف والے ہیں، عدول ہیں۔ تو اب جب صحابہ کے بارے میں اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان فرما رہے ہوں، تو اب بعد میں آنے والا کوئی صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرے تو پھر اس کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یہ تمہیداً میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ دیکھو صحابہ کرام، پھر وہ جو بدر کے شہداء تھے، ان کی فضیلت اور ان کا مقام، پھر اسی طریقے سے الگ الگ جنگوں میں جو صحابہ کرام شریک ہوئے اور شہید ہوئے، ان کا مقام اور ان کی فضیلتیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کے داماد بھی ہیں اور تیسرے خلیفہ ہیں، جن کے بارے میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ بہت مظلومانہ شہادت ہوئی تھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ایسی مظلومانہ شہادت ہوئی تھی کہ 40 دن تک ان پر کھانا اور پانی بند رکھا گیا، اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت ان کو شہید کیا گیا، اور جس دن شہید کیا گیا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں تھے اور روزے سے تھے۔
تو ایک مظلومانہ شہادت ہوئی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی، جو ذی الحجہ کے مہینے میں ہوئی۔ پھر حضور علیہ السلام کے خسر سسر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے یکم محرم کو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو حضور علیہ السلام کے داماد ہیں وہ بھی شہید ہوئے، ان کی بھی شہادت ہوئی۔ تو اسلام کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے غلبے کے لیے صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور صحابہ کرام مستقل طور پر شہید ہوتے رہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ امت کو ایک شہادت کیوں یاد دلائی گئی، امت کے ذہنوں میں ایک شہادت کیوں باقی رکھی گئی اور باقی شہداء کو کیوں فراموش کر دیا گیا؟ مسئلہ یہ ہے صرف بھئی اسلام کے لیے تو بدر کے لوگ بھی شریک ہوئے، شہید ہوئے، احد میں بھی شہید ہوئے، حنین میں بھی شہید ہوئے، اسی طریقے سے اور موقعوں پر صحابہ اکرام شہید ہوئے، لیکن صرف ایک شہادت کو کیوں باقی یاد رکھا گیا، باقی شہادتوں کو کیوں بھلا دیا گیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خلافت کا آخری دور تھا، اس خلافت کے آخری دور میں کچھ بلوائیوں نے، عبداللہ ابن سبا ایک شخص تھا جو یہودی تھا، اور اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا۔ جیسے آپ عیسائیت کا مطالعہ کریں اور عیسائیت کو پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ ایک شخص تھا جو یہودی تھا، اور اس نے اپنے آپ کو عیسائی بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور اس کے بعد میں پھر اس نے عیسائیت کے اندر جو فتنے اور فساد پھیلائے وہ اللہ کی پناہ۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن سبا، اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، اور اسلام کا لبادہ اوڑھنے کے بعد میں پھر یہ جب مسلمانوں کے بیچ میں آیا تو اس نے تفرقہ بازی وہیں سے شروع کی۔ اس کا ایک کام یہ تھا کہ اس نے اپنے کچھ ہمنوا لوگوں کو بنایا، اپنا ہمنوا بنایا، اور اس کے بعد میں مثال کے طور پر کچھ لوگوں کو کوفہ بھیجا۔ تو اب جب کوفہ بھیجا تو ان لوگوں سے کہا کہ دمشق کے گورنر کی برائی کوفہ میں بیان کرو اور ان کی مذمت کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی بولو۔ اب جب دمشق میں اپنے افراد کو بھیجتا تو یہ کہتا کہ کوفہ کے گورنر کے خلاف بیان کرو، اور اس کے بعد میں ساتھ ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی بولو۔ یعنی پورا ایک پلان تھا، منصوبہ بنایا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا۔ اس کا پس منظر آپ سمجھیں کہ ایک قبیلہ تھا جس کو قریش کہا جاتا ہے، اور اس قبیلے کے الگ الگ خاندان تھے۔ قبیلہ ایک تھا لیکن اس قبیلے کے خاندان الگ الگ تھے۔ پہلے جو دو خلفاء گزرے ہیں تو یہ خاندان قریش میں سے نہیں تھے، بنو ہاشم میں سے نہیں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جو تیسرے خلیفہ ہوئے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بنو امیہ میں سے تھے، اور بنو امیہ اور بنو ہاشم میں یہ عبداللہ ابن سبا باقاعدہ چپکلش پیدا کرانا چاہتا تھا۔ اس کا منصوبہ تھا کہ قبیلہ تو ایک ہے قریش، لیکن خاندان الگ الگ ہیں، گھر الگ الگ ہیں، تو اس لیے ان دونوں خاندانوں میں جنگ کرا دی جائے۔ تو عبداللہ ابن سبا کہتا تھا کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، وصی جس کے بارے میں وصیت کی جاتی ہے۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وصی تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ عبداللہ ابن سبا کا کہنا تھا کہ حضور کے وصی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت علی کو اصل میں خلافت ملنی چاہیے تھی، لیکن یہ تین لوگ غصب کر آ کر بیٹھ گئے خلافت پر۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو اس نے کنڈم کیا عبداللہ ابن سبا نے کہ یہ غاصب ہیں اور انہوں نے غصب کیا ہے۔ تو گویا سب سے پہلے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پروپگنڈا کیا عبداللہ ابن سبا نے،
اور اسی نے یہ بات کہی تھی عبداللہ ابن سبا نے کہ اصل میں حضرت علی تو خدا کے اوتار ہیں، اور آپ اہل تشیع کی کتاب کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ان کا عقیدہ بھی یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں حضرت جبرائیل کو حضرت علی کے پاس آنا تھا۔ البدایہ والنہایہ اور دیگر کتابوں کا آپ مطالعہ کریں اہل تشیع کو، تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل کو حضرت علی کے پاس وحی لے کر آنا تھا، لیکن حضرت علی سے بھول ہو گئی اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ گویا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل تشیع نبی کی نبوت کا بھی اقرار نہیں کر رہے۔ اب نعوذ باللہ آپ غور کریں، کہتے جبرائیل سے ایک مرتبہ بھول ہوئی تو 23 سال تک بھول ہوتی رہی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے بھی نہیں بتلایا کہ اے جبرائیل تم کو علی کے پاس جانا تھا، تم محمد کے پاس کیسے چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ گویا یہاں پر جو اہل تشیع نے حملہ کیا ہے، وہ حملہ کیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ گویا نبی کی نبوت کا سرے سے انکار، نبی کی نبوت کا سرے سے انکار۔ اب اس کے بعد میں پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ماحول بنایا، اور ماحول کیسے بنایا کہ انہوں نے اپنی خلافت کے دور میں اور اپنے وزراء میں جن لوگوں کو شامل کیا ہے وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو شامل کیا ہے۔ گویا یہ الزام لگایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ یہ اقربا پرور تھے، نعوذ باللہ۔ حضور فرما رہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے فرمایا کہ عثمان آج کے بعد جو چاہے وہ کرے، کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے۔ اور حضور علیہ السلام کا اعتماد کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کا اعتماد یہ ہے کہ آپ نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، جب ان کا انتقال ہو گیا تو آپ نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے انتقال کے بعد حضور نے فرمایا کہ اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی اور یکے بعد دیگرے سب کا انتقال ہوتا رہتا تو میں ان سب کا بیاہ عثمان سے کر دیتا، اتنے محبوب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں۔ جیسے ایک موقع پر آتا ہے کہ حضور گھر میں تشریف فرماتے اور یوں ٹیک لگائے، یوں گویا حضور لیٹے ہوئے تھے، آدھے بیٹھے آدھے لیٹے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے کی اجازت مانگی تو حضور علیہ السلام اسی حالت پر رہے اور آپ نے اجازت دے دی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے کی اجازت چاہی تو حضور اسی حال پر رہے اور آپ نے اجازت دے دی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے، انہوں نے آنے کی اجازت چاہی، اندر آنے کی، تو حضور علیہ السلام نے ان کو اجازت نہیں دی، بلکہ آپ بیٹھ گئے اور اس کے بعد میں اپنے ازار کو درست کیا، لنگی ازار یہاں تک تھی اس کو اور درست کیا حضور نے، اور اس کے بعد میں پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اب یہ 3 حضرات ہو گئے، ابو بکر صدیق، عمر ابن خطاب، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہم۔ حضور اپنا گفتگو فرماتے رہے، یہ حضرات گفتگو مکمل ہونے کے بعد تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے سے دیکھ رہی تھی، تو انہوں نے بعد میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر آئے آپ لیٹے رہے، اسے ٹیک لگائے، عمر آئے آپ لیٹے رہے، لیکن جب عثمان آئے تو آپ بیٹھ گئے، پھر آپ نے ان کو اجازت دی۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ عثمان وہ شخص ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، عثمان وہ شخص ہے جن سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور اس عثمان کے اندر حیا کا عنصر بہت غالب ہے، اس لیے میں اگر اسی حال میں رہتا تو شاید وہ اپنی حیا کی وجہ سے مجھ سے گفتگو نہ کر پاتے اور واپس چلے جاتے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام حضور علیہ السلام کی نگاہ میں۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضیلت، لیکن ایک وقت آیا
کہ بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے اور آپ کی شہادت کے بعد میں کوئی خلیفہ بننے کو تیار نہیں تھا، لوگوں نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم خلیفہ بن جاؤ، انہوں نے منع کر دیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم خلیفہ بن جاؤ، انہوں نے منع کر دیا۔ عشرہ مبشرہ میں سے یہی لوگ بچے تھے، ان حضرات نے منع کر دیا۔ بغیر خلافت کے، بغیر خلیفہ کے، بغیر امیر المؤمنین کے مسلمانوں کا رہنا مشکل ہے، رہ ہی نہیں سکتے، خلافت چاہیے۔ تو اس لیے لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائش کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کو قبول کر لیا۔ اب جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کو قبول کر لیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اب پتہ نہیں ان کی کیا حکمت تھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا مصلحت تھی وہ تو وہی جان سکتے ہیں۔ کچھ قیاس لگایا جا سکتا ہے کہ ابھی تک جو دارالخلیفہ تھا، جہاں خلفاء رہتے تھے، وہ مدینہ منورہ تھا، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وہ 10 سالہ گزارے ہجرت کے بعد، اور وہیں آپ کا وصال ہوا، وہیں آپ کی قبر مبارک ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آیا، آپ نے اپنا دارالخلفاء مدینہ بنایا، وہیں پر آپ بھی رہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ منورہ میں رہ کر پورا خلافت کا نظام سنبھالا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی خلافت کا زمانہ مدینے میں گزارا، اور مدینے میں یہ 2 خلفاء شہید بھی ہوئے ہیں، حضرت عمر ابن خطاب بھی مدینے میں شہید ہوئے ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینے میں شہید ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو آپ نے اپنا دارالخلافت جو بنایا وہ کوفہ میں بنایا۔ اب وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا مصلحت رہی ہوگی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان سکتے ہیں۔ علماء نے اس پر قیاس لگایا کہ بھئی ہو سکتا ہے اسلام جو ہے، اسلام کی بہت فتوحات ہو گئی تھی اور اسلام بہت دور تک پھیل گیا تھا، تو یہاں پر مدینہ منورہ میں آنا صحرا کا علاقہ تھا، لوگوں کے لیے مشکل ہو سکتا تھا، اور جو ہے کوفہ جو عراق کے اندر تھا، وہاں سے فلسطین بھی قریب تھا، وہاں سے ایران بھی قریب تھا، وہاں سے ہندوستان کے بھی راستے تھے، تو ہو سکتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس انداز سے یا اس وجہ سے آپ نے اپنی خلافت جو قائم فرمائی وہ کوفہ کے اندر قائم فرمائی حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے۔ اب یہاں پر جو صورتحال ہوئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد میں صحابہ 2 حصوں میں تقسیم ہوئے۔ کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے، اور یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت دارالخلیفہ بنایا کوفہ، اور وہ بلوائی جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، وہ بھی سارے بلوائی جا کر جمع ہو گئے تھے کوفہ کے اندر، اور بلکہ یوں کہا جائے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو انہوں نے گھیر رکھا تھا ان بلوائیوں نے کوفہ کے اندر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ، صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، اور بڑے بڑے اجل صحابہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ساتھ ہیں کچھ صحابہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ساتھ ہیں۔ ان سب کا مقصد یہ تھا، حضرت معاویہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقصد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ تھا کہ آپ خلیفہ ہیں، آپ قاتلان عثمان سے قصاص لیجئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا ہے، آپ ان سے بدلہ لیجئے، ان کو سولی پر چڑھائیے، چونکہ انہوں نے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، اس لیے آپ ان سے بدلہ لیجئے، ان کو جمع کریے۔ لیکن صورتحال بڑی عجیب و غریب تھی، جو اجتماعیت تھی صحابہ کے اندر،
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد، یعنی آپ کا جو آخری 2 سال خلافت کا تھا، جب بلوائیوں نے باقاعدہ مدینے کا محاصرہ کیا اور اس کے بعد میں آپ کو شہید کیا، اسی پس منظر میں پھر یہ بلوائی عبداللہ ابن سبا، جو میں نے شروع میں تذکرہ کیا تھا کہ یہودی النسل تھا لیکن اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں میں آپس میں انتشار پیدا کیا جائے، یہ عبداللہ ابن سبا کا مقصد تھا۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں اسی عبداللہ ابن سبا کو جلوایا تھا۔ بعض اہل تشیع یہ لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا ایک خیالی آدمی تھا، تو وہ خیالی آدمی نہیں تھا بلکہ وہ یہودی تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سزا کے طور پر اس کو عبداللہ ابن سبا کو باقاعدہ آگ میں جلوایا تھا، یہ سزا دی تھی۔ لیکن ان حالات ایسے نازک تھے اور ایسی صورتحال تھی کہ بعد میں 3 لوگوں کو، حضرت سعد ابن وقاص، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوفہ کے اندر رہ کر باقاعدہ مشورہ ہوا، اور مشورہ ہو جانے کے بعد میں بیک وقت یہ طے ہوا کہ فجر کی نماز کے لیے یہ بھی تینوں حضرات آئے، الگ الگ تھے تینوں، یہ تینوں حضرات آئے تو ان تینوں کو ایک ہی دن شہید کر دیا جائے۔ یہ ان بلوائیوں نے باقاعدہ منصوبہ بنایا۔ چنانچہ حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن فجر کی نماز میں مسجد نہیں آئے تو ان پر حملہ نہیں ہو سکا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا، لیکن وہ حملہ اتنا خطرناک نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے وہ شہید ہو سکے، زخم آیا، بعد میں وہ ٹھیک ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے تو آپ پر اتنا سخت وار ہوا کہ آپ اسی وار میں آپ شہید ہو گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے وہی بلوائی تھے جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اور انہی لوگوں نے اپنا نام یہ رکھا تھا شیعان علی، کہ ہم شیعان علی ہیں، گویا ان لوگوں نے اپنا یہ نام تجویز کیا تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایسے حالات ان حضرات نے پیدا کر دیے تھے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے قرآن کے مطابق کوئی فیصلہ فرماتے تو یہ لوگ ماننے کو تیار نہ ہوتے، بلکہ ایسے موقع آئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں قرآن ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، اور حضرت علی فرما رہے ہیں کہ دیکھو قرآن میں اللہ یہ فرما رہا ہے، قرآن میں اللہ یہ حکم دے رہا ہے۔ تو انہی شیعان علی جو یہ حضرات تھے بلوائی، انہی لوگوں نے کہا کہ قرآن علی اگر بول سکتا ہے تو قرآن بولے، اگر قرآن بولے گا تو ہم اس کی بات مانیں گے، تمہاری بات پر ہمیں اعتبار نہیں۔ وہیں سے اہل تشیع کا یہ فرقہ گویا، وہیں سے اس کی شروعات ہوئی، اور اس فرقے کا جو بانی تھا وہ عبداللہ ابن سبا تھا، اور اسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کر باقی صحابہ پر اسی نے تبرہ بازی شروع کی تھی، حضرت عبداللہ ابن سبا نے، اور اس کے بعد پھر اس کے ٹولے کے جو لوگ تھے اسی ٹولے کے لوگوں نے اپنے اس کام کو آگے بڑھایا۔ یہ 2 سال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری خلافت کا دور، آپ دیکھیں اگر آپ اس پہ پہنچیں آپ کہ غلاف کعبہ جو تبدیل کیا گیا اس کی ایک تاریخ ہے کہ کعبہ پر غلاف کب کب چڑھایا گیا، کب کب پیش کیے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں چلیے بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کعبہ پر غلاف چڑھایا گیا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کعبہ پہ غلاف چڑھایا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کعبہ پہ غلاف چڑھایا گیا۔ لیکن آپ جب غلاف کعبہ کی تاریخ پڑھیں گے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کو نہیں ملے گا کہ کعبہ پر کہیں غلاف چڑھایا گیا ہو۔ کیوں؟ ان کو ان بلوائیوں نے ایسے حالات بنا رکھے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اس کا موقع ہی نہیں مل سکا کہ وہ کعبہ پر آ کر غلاف کو پیش کرے۔ پھر بعد میں حضرت معاویہ کا دور آیا، دیگر دور آئے، اور اس کے بعد میں پھر وہ وقت
علی کرم اللہ وجہہ کو شہید کر دیا۔ اب جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کیا ہم آپ کے بعد آپ کے بیٹے حضرت حسن کو خلیفہ بنا لیں؟ بہت غور سے سنیے گا، کیا آپ کے بعد آپ کے بیٹے حضرت حسن کو ہم خلیفہ بنا لیں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا نہ میں یہ کہتا ہوں کہ تم ان کو خلیفہ بناؤ اور نہ میں منع کرتا ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ تم ان کو میرے بعد خلیفہ بناؤ اور نہ میں ان کو خلیفہ بنانے سے منع کرتا ہوں۔ تو گویا یہ بات یہاں کلیئر ہو گئی، یہ بات یہاں کلیئر ہو گئی کہ باپ کے بعد بیٹے کو خلیفہ بنایا جا سکتا ہے، نہ قرآن نے منع کیا ہے اور نہ حدیث نے منع کیا ہے۔ اور اس پہ دیکھیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہوئے اور 3 دن آپ زخمی ہوئے رہے ہیں، اس کے بعد آپ شہید ہوئے ہیں، تو لوگوں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو نامزد کر دیجئے خلافت کے لیے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا تھا کہ جس کو طلاق دینا نہیں آتی ہے وہ خلافت کیا سنبھالے گا؟ حضرت عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تھا، اور طلاق کا وہ طریقہ جو سنت کے مطابق ہے اس کے خلاف دیا تھا۔ تو حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا تھا کہ جس کو جو طلاق نہیں دینا جانتا ہے وہ خلافت کیا سنبھالے گا؟ تو گویا یہاں پر بھی آپ غور کریے گا کہ حضرت عمر نے منع نہیں کیا تھا کہ ہمارے بعد ہمارا بیٹا خلیفہ نہیں بن سکتا ہے، ہمارے بعد ہمارا بیٹا خلیفہ نہیں بن سکتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع نہیں کیا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع نہیں کیا۔ اب یہ بات اگر آپ کے ذہن میں رہے گی تو انشاءاللہ اگلے جمعے اگر زندگی رہی تو یہ بات آگے چل کر آپ کی سمجھ میں وضاحت کے ساتھ آئے گی۔ میں نے اس موضوع کو بس یہیں پر مکمل کیا، اور بس ان تمام حالات میں جو پس منظر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس پس منظر میں یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ اگر آپ نے کسی صحابی پر انگلی اٹھائی اس پس منظر میں اور کسی صحابی کے بارے میں آپ نے زبان کھولی تو زبان نبوت یہ فرما رہی ہے اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں خدا سے ڈرنا، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ اگر تم ان سے محبت کرو گے تو مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے ان سے محبت کرو گے، اور تم ان سے بغض رکھو گے تو در پردہ مجھ سے بغض رکھتے ہو، اس وجہ سے صحابہ سے بغض رکھتے ہو۔ اور صحابہ کے بارے میں یہ بھی یاد رکھنا، قرآن نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ تمام صحابہ جنتی ہیں، جنت میں جائیں گے۔ اس لیے اس پس منظر میں آپ کسی کے بارے میں، ہم اور آپ کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کون حق پر تھا کون حق پر نہیں تھا، اور کس سے اجتہادی غلطی ہوئی اور کس سے خطا ہوئی، ہم اور آپ کو کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے ان سب کے بارے میں جنت کی بشارت دی ہے اور جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے جائیں گے، تو انشاءاللہ یہاں سے اگلے ہفتے سے انشاءاللہ اس پر بات شروع ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کی محبت اللہ ہم سب کے دلوں کے اندر اور صحابہ کی عظمت ہم سب کے دلوں کے اندر اللہ بیٹھا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔